اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ نوجوانوں نے محض سر ہلا دیا۔ انہوں نے آٹے کی لئی کے 3 حصے کیے اور ایک حصہ شہلا کے پاس چھوڑ کر اپنی اپنی راہوں پر گامزن ہو گئے۔ شہلا نے مزدہ ہوٹل تک کا علاقہ نوجوانوں کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک خاص انداز میں چلتی ہوئی بولوارڈ سے کرن محل جانے والے راستے پر چلنے لگی۔ یہ خطرناک ترین راستہ اس نے اپنے لیے رکھا تھا۔ شنکر اچاریہ ہلز کے ارد گرد اگرچہ پولیس کا خطرہ نہیں تھا، لیکن پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز بہرحال بہت خطرناک تھے۔ پہلی دیوار سامنے آتے ہی اس کے خوبصورت ہاتھ چکنی لئی میں ڈوب گئے۔ وہ پوسٹر لگانے لگی۔ ایک نمایاں جگہ اس نے 4 پوسٹر ایک ساتھ لگائے۔ اس دوران اس کی متجسس آنکھیں اندھیرے میں چمکتی رہیں۔ ایک مقام پر جوں ہی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ رک گئی اور اس نے چھریرا بدن دیوار سے چپکا لیا۔ جب آہٹ دور ہو گئی تو بچکانہ انداز میں مسکرانے لگی، پھر جلد ہی وہ تاریک سایہ بن گئی۔ ایسا تاریک سایہ جو ہر دیوار پر روشنی چھوڑے جا رہا تھا۔ نماز فجر ختم ہونے کے بعد جامع مسجد کی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ یہاں دور دور تک درجنوں پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ اسٹریٹ لائٹس کی ملگجی روشنیوں میں انہیں پڑھنے لگے اور جب ہجوم زیادہ ہو گیا تو پوسٹر پڑھنے کے لیے دکم پیل شروع ہو گئی۔ ادھر بھی لگے ہیں بھائیو، کسی نے دور سے چلا کر کہا تو بہت سے لوگ سڑک پار چلے گئے۔ یہاں بھی رنگ برنگے پوسٹروں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ دلی کی غاصب حکومت نے ہمیں طاقت سے کچلنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک نوجوان بآواز بلند پوسٹر پڑھنے لگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی طاقت کا جواب طاقت سے دیں۔ بھارت کے نیم فوجی دستے شہر میں داخل ہونے والے ہیں، آزادی کی شمع بجھانے کے لیے، چاند گل کرنے کے لیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس شمع کی حفاظت کریں، اس کے پروانے بن جائیں۔ آزادی کی قسم، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ لوگوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ عامر انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اس نے آج اندازہ لگایا کہ سکندر کس قدر محنت سے اور پیشگی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ یہ پوسٹر 2 مہینے قبل چھاپے گئے تھے اور آج کام آ رہے تھے۔ لوگوں کے جذبے دیکھ کر عامر کو یقین ہو گیا کہ آج کی ہڑتال مثالی ہوگی۔ اس نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو جامع مسجد میں نماز فجر کے بعد ہی دکانیں کھولنے کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، مگر وہ لوگ بھی آج مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کر دکانوں کی طرف جانے والے راستے پر قدم نہیں رکھا۔ بھارتی سامراج مرد آباد۔ 15 اگست کی صبح طلوع ہوئی تو یہ نعرہ لال چوک سے گونجا اور لال منڈی تک چھاتا چلا گیا۔ آڑتیوں، دکانداروں، ریڑی والوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے کاروبار بند کر رکھا تھا، مگر وہ سڑکوں پر موجود تھے۔ انہوں نے سرکاری ٹرانسپورٹ کی اکا دکا بسیں دیکھ کر جس شدت سے نعرے بازی کی تھی، اس کے بعد یہ بسیں بھی سڑکوں سے غائب ہو چکی تھی اور اب پہیا جام تھا، مکمل جام۔ سی ٹی او بس سٹینڈ پر درجنوں بسیں کھڑی ہوئی تھی، مگر ان کے ڈرائیور موجود نہ تھے۔ بادشاہ کدل سے ہیبا کدل جانے والی سڑک پر جگہ جگہ پرانے ٹائر جل رہے تھے۔ رتن رانی اسپتال میں صرف وہ ڈاکٹر موجود تھے جنہیں ایمرجنسی میں مریض دیکھنے کی اجازت تھی۔ شہر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے سامنے ترنگے کے لیے مخصوص پول خالی تھا۔ جنرل بس سٹینڈ پر رات کی فائرنگ کے باعث پہلے ہی سناٹا تھا۔ وہاں وہ بسیں لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی جو فائرنگ میں چھلنی ہو چکی تھی اور خاص طور سے پولیس کی تباہ شدہ گاڑی کے گرد مجمع لگا ہوا تھا۔ جامع مسجد سے عالمگیر بازار تک ویرانی ہی ویرانی تھی۔ نوہٹا سے دستگیر مسجد تک سناٹا تھا۔ دوسری طرف بھگوان پورا میں بھی خاموشی تھی۔ نسیم باغ، سری نگر یونیورسٹی، سینٹرل جیل، گوردوارہ روڈ، رین واڑی اور بچواڑا تک ہڑتال ایسی مکمل تھی جس کی پہلے نظیر ملنی مشکل تھی۔ چنار باغ میں ہر طرف بینر لگے ہوئے تھے جن پر بھارت کے خلاف نعرے لکھے تھے، اور جب پورے شہر میں ہڑتال تھی تو ڈل کا سینہ بھی خالی تھا۔ صبح کے سورج کی نرم روشنی میں شکارے نظر آ رہے تھے، مگر کناروں پر ساکت ہاؤس بوٹس موجود تھی، لیکن ان کا عملہ غیر حاضر۔ گرین ویو ہوٹل کے قریب ایک خالی شکارہ نظر آ رہا تھا جس پر پردے کی جگہ بہت بڑے بینر کو ہوا اپنے دوش پر نمایاں کر رہی تھی۔ غلامی نامنظور۔ جواہر لال نہرو پارک اور شیراز باغ کے آس پاس ٹریفک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تاہم راج بوند جانے والی سڑک پر پولیس کی درجنوں گاڑیاں موجود تھیں۔ وہاں چہل پہل بھی تھی اور راج بوند پر ترنگا بھی لہرا رہا تھا۔ گوپکار کے قریب اور ہوٹل اور سرائے کے آس پاس نوجوانوں کی ان ٹولیوں پر پولیس نے صبح 9 بجے کے بعد آنسو گیس پھینکنی شروع کر دی تھی جو راج بوند جانے والی سڑک پر دونوں طرف لگے ہوئے ترنگے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسی ایک کوشش چشمہ شاہی پر بھی ہوئی تھی جہاں ایک ایسی سرکاری عمارت کو نوجوانوں نے گھیر رکھا تھا جس پر بھارتی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ بادامی باغ کے پورے علاقے میں بھرپور ہڑتال تھی۔ سوناوار باغ اور انٹرنیشنل ہوٹل تک کسی کھمبے پر بھارتی پرچم نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں 10 بجے کے بعد نوجوانوں کی ٹولیوں نے سیڑھیاں لا کر کھمبوں سے تمام پرچم اتار دیے تھے یا نظر آتش کر دیے تھے۔ جموں جانے والی سڑک پر ویرانی کا عالم تھا۔ اننت ناگ تک کوئی سرکاری یا نجی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔
تاہم ریزرو فورس کے دستے یہاں ایک بار فلیگ مارچ ضرور کر چکے تھے۔ بانیہال روڈ پر انتہائی سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود دوسری سرکاری بسیں خالی کر کے نظر آتش کر دی گئی تھی۔ سورج نے اپنا سفر کچھ اور طے کیا تو ہڑتال اچھا بل تک مکمل ہو چکی تھی۔ لوگ اور ریزرو پولیس سے حریت پسندوں کا پہلا ٹکراؤ شاہ ہمدان مسجد کے قریب اس وقت ہوا جب نوجوانوں نے فتح قدل کی طرف جانے والے ان دستوں کو روکنے کی کوشش کی جو ہڑتال ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ دکانیں کھول لی جائیں۔ پولیس کی اگلی جیپ سے کسی نے عام تعطیل کے اعلان کے باوجود حکم دیا تو اچانک ہی دو طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا۔ پولیس نے بے دریغ آنسو گیس کا استعمال کیا۔ گیس کے گولے مکانوں تک میں گرنے لگے اور جب آنسو گیس کی شدت سے لوگ مجبور ہو کر گھروں سے نکلے تو ان پر لاٹھی چارج کر دیا گیا۔ انہیں مارو، کسی پولیس افسر نے چلا کر کہا تو پولیس والے ٹرکوں سے کود کر نہتے لوگوں پر آن پڑے۔ ظلم کا یہ سلسلہ جاری ہی تھا۔ پتھر مسجد کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ پتھر مسجد اور فتح قدل کے درمیان موجود پولیس فورس نے دو حصوں میں تقسیم ہو کر کارروائی شروع کر دی۔ تبھی اچانک دھماکے ہونے لگے۔ پہلا دھماکہ پل کے قریب ہوا جہاں پولیس موجود تھی۔ بم پھٹنے کی آواز کے ساتھ ہی پولیس کی گاڑیاں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پسپا ہونے کی کوشش میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ ابھی یہ کشاکش جاری تھی کہ دوسرا دھماکہ زائنہ قدل سے ذرا دور ہوا۔ پولیس کے وہ جوان جو ابھی تک لاٹھی چارج کر رہے تھے گھبرا کر ٹرکوں پر چڑھ گئے۔ نکل چلو، یہ غالباً اسی آفیسر کی آواز تھی جس نے نصف گھنٹے قبل انہیں مارو کا نعرہ لگایا تھا۔ پسپا ہونے والے ٹرکوں پر پتھراؤ بھی شروع ہو گیا۔ ٹھیک 1 بجے شہر میں 1 درجن دھماکوں کی آواز سنائی دی اور سری نگر پولیس ہیڈ آفس بھی لرز کر رہ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ ڈی آئی جی اشوک پانڈے نے داڑ کر کہا۔ تمام اعلیٰ افسران اس کے سامنے موجود تھے۔ شہر کے ہر حصے سے دھماکوں کی خبر آ رہی تھی۔ یہ حرام زادے پسپا کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا انہیں اسی کام کے لیے بلایا تھا؟ پانڈے نے سی آر پی ایف کے کمانڈنٹ سے جواب طلب کیا جو سینے پر بہت سے تمغے سجائے ہوئے تھا۔ اس نے صبح ہیڈ کوارٹر میں ترنگے کو سلامی دیتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ شہر میں کہیں بھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں کیا کر سکتا ہوں سر؟ ریزرو فورس کے کمانڈر نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہیں اس لیے کہلایا گیا تھا کہ دکانیں کھلوا کر ہڑتال ناکام بنا دو۔ ڈی آئی جی پیر پٹخ کر بولا۔ مگر ہوا کیا؟ ترنگا تمہاری موجودگی میں جلایا گیا، درجنوں جھنڈے جلا دیے گئے۔ ارے ایسا تو اندرا جی کے قتل کے بعد دلی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ وہاں میدان میں آپ موجود تھے سرکار۔ موہن لال نے لکما دیا۔ بکواس بند کر الو کے پٹھے، اشوک پانڈے سینہ پیٹ کر بولا۔ اس وقت نہ جانے کیوں اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ بعض علاقوں میں فائرنگ بھی کی گئی لیکن تربیت یافتہ تخریب کار مقابلے پر آ گئے۔ تم بھی تو تربیت یافتہ ہو، انہیں پکڑ دیتے۔ ڈی آئی جی جلا کر بولا۔ صورتحال بہت نازک تھی، اس کا اندازہ دفتر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا۔ کمانڈر نے جواب دیا۔ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ اشوک پانڈے کی بانچھوں سے پیک بہنے لگی۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ اصغر علی نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں، منڈی بل سے 6 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ سورج سنگھ اپنی رپورٹ پیش کرنے لگا، جبکہ منڈی بل روڈ پر 3 نوجوان پکڑے گئے جو تخریب کار ہیں۔ ان میں سے ایک ذرا کم عمر ہے سر، ریزرو فورس کا کمانڈر جل کر بولا۔ اس کی عمر صرف 12-13 سال ہے اور ہم نے اسے عین اس وقت پکڑا ہے جب وہ ترنگے کو پھاڑ کر آگ لگا رہا تھا۔ ڈی ایس پی نے غرا کر کہا۔ اسے چھوڑنا مت۔ اشوک پانڈے داڑا۔ اگلوا لینا، سب اگلوا لینا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ علاقے کا کون کون باشندہ سازش میں شریک ہے۔ اسی لمحے ڈی آئی جی کے لیے فون آ گیا۔ وہ دیر تک کچھ سنتا رہا، پھر اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ افسروں کی طرف پلٹ کر بولا، پھر اب میں کیا کروں؟ منڈی بل میں کس نے گرفتاریاں کی ہیں؟ اب وہی بکتے گا۔ وہاں سے سینکڑوں افراد جلوس کی شکل میں بھگوان پورا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تھانے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ وہ اس بچے کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ تھانے پر قبضہ؟ ڈی ایس پی اصغر علی کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی۔ بس سر بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، بہت ہو گیا۔ آج اگر تخریب کاروں کو تھانے پر حملے کی اجازت دے دی گئی اور قبضے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو ہم سب مارے جائیں گے۔ وہ ہمیں برباد کر دیں گے، لہٰذا اپنی بربادی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں برباد کر دیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اشوک پانڈے سر ہلا کر بولا۔ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ اس قبضے کو ختم کر دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ آپریشن بلیو سٹار۔ اصغر کی آنکھیں شیطانی انداز میں چمکنے لگی۔ میں انہیں چن چن کر ختم کر دوں گا، کسی کو بھی تھانے سے زندہ نہیں جانے دوں گا سر۔ آپریشن بلیو سٹار؟ اشوک پانڈے کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اصغر علی، ڈی آئی جی نے سینہ پھلا کر کہا، میں تمہیں اس آپریشن کی اجازت دیتا ہوں۔ سری نگر پولیس کی 3 درجن گاڑیاں ڈی ایس پی اصغر علی کی قیادت میں ہیڈ کوارٹر سے یکے بعد دیگرے نکلی تو ایس پی عبداللہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں بغور دیکھ رہے تھے، جبکہ انسپیکٹر زین الدین ٹیلی فون پر کسی سے سرگوشی میں کہہ رہا تھا، پالتو کتے کا پٹا کھول دیا گیا ہے، وہ کاٹ بھی سکتا ہے۔
सबगुजीदगी का इलाज सिर्फ इंजेक्शन है जो आजकल दस्तयाब नहीं, लिहाजा अक्लमंदी यही है कि कुत्तों से बचा जाए। रिसीवर रखकर उसने एसपी की तरफ देखा जिनके चेहरे पर तफक्कुर की परछाइयां लर्ज रही थी। मैंने बात पहुंचा दी है सर, जैनुद्दीन ने धीमे लहजे में बताया। एसपी अब्दुल्ला सर हिलाने लगे और फिर अचानक ही पलट कर बोले, जैन साहिब, क्या थाने पर कब्जा मुहिम जोई नहीं? मुहिम जोई नहीं, महज गलती है जनाब, इंस्पेक्टर जैन ने जवाब दिया, और ऐसी गलती है जिसका इजाला हो सकता है। वक्त हाथ से नहीं गया। वो क्या कहते हैं? अब्दुल्ला साहिब ने पूछा। उन्हें भी हैरत है कि थाने पर कैसे कब्जा हो गया। उनका ख्याल है कि ये ऐसे बाज जज्बाती नौजवानों का अमल है जो अभी तक किसी तंजीम में शामिल नहीं और जो डिसिप्लिन के दायरे में नहीं आते। ये भी मुमकिन है कि सरकार की किसी एजेंसी ने लोगों को थाने पर कब्जे के लिए उकसाया हो ताकि तशद्दुद का जवाब मिल सके। एसपी ने एक बार फिर पलट कर खिड़की से झांका। बाहर आखिरी गाड़ी के पीछे एक एम्बुलेंस भी गेट पार कर चुकी थी। तुम्हें पता है कि कभी कभार जवाब तलाश करने के लिए ऐसा भी किया जाता है? यस सर, जैनुद्दीन ने सर हिलाया। इस तरह थाने के इर्द गिर्द की बस्तियों में क्रैक डाउन हो सकता है। एसपी ने एक कदम आगे बढ़कर श्रीनगर के पुलिस मैप पर नजरें जमा दी और फिर नफी में सर हिलाने लगे। नहीं इंस्पेक्टर, ये भी मुमकिन नहीं। थाने के चारों तरफ हिंदू बस्तियां हैं, वो वहाँ क्रैक डाउन नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर खामोश हो गया। बिजली वालों की क्या खबर है जैन साहिब? अब्दुल्ला अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वो हुकूमत को हैरत ज़दा कर देंगे जनाब। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ने लगी। मेरा ख्याल है कि लड़कों ने उनसे भरपूर राब्ता रखा है। ये भी कमाल के लड़के हैं। मेरा ख्याल है कि एसपी ने जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ अशोक पांडे था। अब्दुल्ला का मुंह ऐसा बन गया जैसे उन्हें कड़वी गोली निगलने पर मजबूर किया जा रहा हो। जूबी ने काउंटर पर जोर से हाथ मारकर फिर वही शिकायत की जो आज सुबह कर चुकी थी। आखिर मेरे मकान के सामने टूटे हुए तार कब तक ठीक होंगे मिस्टर? उसका लहजा खुरदरा और अंदाज जारहाना था। वो सुबह आई तो सुपरवाइजर से मिलकर ही टली थी। जूबी को पावर हाउस से राब्ते का फ्रीजर सौंपा गया था। उसे राजबाग से पावर हाउस आने में सुबह इतनी परेशानी नहीं हुई थी जितनी अब। रास्ते में उसे जगह जगह नौजवानों ने रोका था, मगर जूबी के हाथ में पाकिस्तानी परचम का स्टिकर देखकर आगे जाने की इजाजत दे दी थी। उन टोलियों को हिदायत थी कि वो किसी ऐसी गाड़ी को ना रोकें जिसका ड्राइवर उन्हें पाकिस्तानी झंडे वाला स्टिकर दिखा दे। सिर्फ एक मकाम पर दो नौजवान उस पर चिल्लाए थे, क्या हम मर गए हैं जो तुम ये काम करने पर मजबूर हुई हो लड़की? जूबी ने इस प्यार भरी लताड़ का जवाब सिर्फ ये कह कर दिया था कि वो औरतों से जिदोजहद का हक नहीं छीन सकते। उस वक्त काउंटर पर मौजूद दोनों अफराद जूबी के इस तरह चिल्लाने पर बहुत तैश में थे। वो सुबह भी उन्हें हजारों सलवातें सुना कर गई थी। कुछ देर पहले लड़कों के एक गिरोह ने उनकी इस गाड़ी पर पथराव किया था जो होम सेक्रेटरी के बंगले की लाइन ठीक करने जा रही थी, और अब ये लड़की जुबान से पथराव कर रही थी। देखो बीबी, हमसे मत्था मत मारो। आगे सुपरवाइजर का कमरा है, वहीं चली जाओ और उसके कमरे में खूब शोर मचाओ ताकि तुम्हारे टूटे हुए तार जोड़े जा सकें। एक शख्स ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मैं देख लूंगी सुपरवाइजर को भी। जूबी पैर पटकती हुई सुपरवाइजर के कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां मैले से कपड़ों में एक शख्स बार बार टेलीफोन पर सिर्फ यही कहे जा रहा था, हम कोशिश करेंगे जनाब, आप फिक्र ना करें, सारे टूटे हुए बल्ब बदल दिए जाएंगे। वो अल्लाह टाइगर्स का रुकन था और हुक्काम उसे हिदायत कर रहे थे इस सुबह के पथराव में टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स फौरन तब्दील कर दी जाएं ताकि 15 अगस्त की शब कहीं अंधेरा ना रहे। जूबी को देखते ही उस शख्स के उतरे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट नाचने लगी। आइए जनाब, उसने सर झटक कर कहा। सुना है आप मुझे बाहर बहुत बुरा भला कहती रही हैं। वो तो कहना ही पड़ता है सुपरवाइजर साहब। अब आप मुझे फटाफट बता दें कि न्यूज सेक्रेटरिएट के इलाके में रोशनी का इंतजाम कैसा रहेगा। फैसले के बिल्कुल ऐन मुताबिक, सुपरवाइजर ने जवाब दिया। मैंने मुतालिका लोगों से बात कर ली है। वो ब्लैकआउट के वक्त अमीनाबाद में होंगे और वापसी पर ये रिपोर्ट करेंगे कि नौजवानों की टोलियों ने उन्हें घेर रखा था। गुड, जूबी चहक कर बोली। हमें सिर्फ इस इलाके की फिक्र है। वहाँ ब्लैकआउट ना हुआ तो सारे किए दरे पर पानी फिर जाएगा, मगर वो लोग जनरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कर लें, हमें इसकी फिक्र नहीं। वहाँ कहाँ जनरेटर इस्तेमाल करेंगे, ये भी ठीक है। सुपरवाइजर ने जेब से एक कागज निकाल कर जूबी की तरफ बढ़ा दिया, जो जूबी ने फौरन ही महफूज कर लिया। बाकी तफसीलात इसमें दर्ज हैं। और हाँ, दोस्तों को एक बार फिर याद दिला दें कि वो हम में से किसी से भी फोन पर राब्ता ना करें। पावर हाउस की कोई टेलीफोन लाइन महफूज नहीं। मैं समझ गई। जूबी ने सर हिला दिया और फिर अचानक ही चिल्लाकर बोली, तो फिर कब तक तार ठीक करोगे? वो कुछ देर तक यूं ही चिल्लाती रही और फिर पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई तो एक शख्स बड़े गुस्सीले अंदाज में दूसरे से कहने लगा, बड़ी आई नवाबजादी कहीं की। रात को पता चलेगा जब हम किसी का चिराग नहीं जलने देंगे। दूसरा मुस्कुराने लगा। वो दोनों हुर्रियत पसंद थे, उन्हें आजादी से इश्क था।
اور آج کی رات وہ بھی بھارتی شب آزادی کے چراغ گل کرنے والوں میں شامل تھے۔ ڈی ایس پی اصغر علی کی زیر قیادت پولیس کی ٹاسک فورس کئی علاقوں سے گزر گئی، مگر اس پر ایک بھی پتھر نہیں مارا گیا۔ ہر گاڑی کی چھت پر مشین گنیں نصب تھیں اور آن پوش گنر مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ پتھراؤ کے خوف سے ونڈ سکرین پر جالیوں والا پردہ گرا لیا گیا تھا، کھڑکیوں پر بھی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور صرف اتنا حصہ خالی تھا جسے رائفلوں کی نال باہر آ سکے۔ خود اصغر علی بل پروف جیکٹ اور آہنی خود پہنے ہوئے تھا۔ اس ٹاسک فورس کے نوجوانوں کی اکثریت غیر مسلم تھی۔ اصولی طور پر انہیں پرجوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سب اس طرح خوف زدہ تھے جیسے مقتل کی طرف جا رہے ہوں۔ زیدی بل سے گزرتے ہوئے اصغر علی کے چہرے پر مسکراہٹ ناچنے لگی۔ کیوں راج؟ اس نے ڈرائیور کو مخاطب کر کے کہا۔ کہاں ہے وہ منچلے؟ کون؟ ڈرائیور نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ پولیس کی گاڑی چلاتے ہوئے اسے ایک عرصہ ہو گیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ بھی اصغر علی کے ساتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے سہ پہر تک جو خبریں سنی تھی وہ اسے یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ کشمیریوں کو اب طاقت سے نہیں روکا جا سکتا۔ رائے ایجنٹ نے ہر ممکن کوشش کی کہ بستی والوں سے یہ بیان لے سکے کہ تھانے پر قبضہ کرنے والوں نے ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں دی اور ہندو لڑکوں سے بدسلوکی کی، لیکن کسی بھی شخص نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں جناب، پنڈت بزاز نے تنگ آ کر جواب دیا۔ انہوں نے نہ تو دیوی دیوتاؤں کو گالی دی اور نہ ہی کسی لڑکی بالی کو چھیڑا۔ وہ آئے، انہوں نے سپاہیوں پر بندوقیں تان لی اور جب سپاہی بھاگ نکلے تو وہ اسلحہ ایک گاڑی میں بھر کر روانہ ہو گئے۔ محرر اور اردلی سبھی ایسے باغے جیسے انہوں نے موت دیکھ لی ہو۔ اچھا، را کے آفیسر نے بڑے ملول انداز میں کہا، اور پھر ایک سادہ لباس والے سے اصغر علی کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ کچھ ہی دیر قبل ایمبولینس کے سوا تمام گاڑیوں سمیت جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے پنڈت جی، آپ نے ہم سے تعاون نہیں کیا، ورنہ کل یہ خبر سارے ہند میں آگ لگا دیتی کہ مسلمانوں نے سری نگر کے ہندوؤں پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ اٹھ گیا۔ ہم یہی نہیں چاہتے، کیونکہ شاید پورے ہندوستان میں صرف کشمیر ہی ایسا علاقہ ہے جہاں ہندو مسلم فساد نہیں ہوتے۔ پنڈت بزاز بولے، ان کے چہرے پر برہمی کے تاثرات تھے۔ میری مانو تو دلی والوں سے بھی کہنا کہ وہ کشمیر میں ایسی آگ نہ لگائیں، ورنہ شاید کوئی بھی ہندو سلامت دلی نہ پہنچ سکے۔ راک آفیسر پنڈت بزاز کے مکان سے نکلا تو اسٹریٹ لائٹس روشن ہو چکی تھی، بعض کھمبوں پر نئے بلب لگائے جا رہے تھے اور ایک جگہ پاور ہاؤس کی گاڑی شاید تار ٹھیک کر رہی تھی۔ ایمبولینس کا عملہ اپنے ڈاکٹر کا منتظر تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔ چونی لال شالا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اپنی لکھی ہوئی رپورٹ دوبارہ پڑھی اور پرتاسف انداز میں سر ہلانے لگا۔ وہ ورگام کڈل اور بارامولہ کے لیے انٹیلیجنس بیورو کا ڈسٹرکٹ آفیسر تھا۔ اس کی لکھی ہوئی ایک رپورٹ کل ہی دلی پہنچ گئی تھی، جس میں اس نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا تھا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو کشمیر میں ہندو دھرم ختم ہو جائے گا۔